بنگال اور مغربی بنگال دو الگ ہو گئے تھے اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن تقسیم بنگال سے مشرقی مسلمانوں کو ہندوؤں کی ناجائز سختیوں سے اس طرح سے نجات تو مل گئی تھی، لیکن انگریز جو تھے وہ ہمیشہ سے ہندوؤں کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ تھا، اس لیے انہوں نے 12 دسمبر 1911 کو جو جارج پنجم تھا اس نے دہلی کے دربار کے موقع پر اچانک تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کر کے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا، اور ہندو اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی، اور اس طرح تقسیم بنگال کی تنسیخ کر دی گئی۔ اور 1913 میں کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سڑک کو کشادہ کرنے کی خاطر مسلمانوں کی ایک مسجد شہید کر دی گئی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو ان پر گولیاں برسائی گئیں، اس سے بے شمار مسلمان شہید ہو گئے۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد اور طاقت پیدا کرنے کے لیے مزید تیار کیا۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور اس طرح سے تقسیم بنگال کی تنسیخ اور کانپور مچھلی بازار کی مسجد کے واقعے نے مسلمانوں کو انگریزوں سے بدظن کر دیا اور ان کا جھکاؤ کانگریس کی طرف ہو گیا۔ اس طرح پھر یعنی 1911 میں یہ ہوا۔ پھر 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا۔ میثاق لکھنؤ کیا تھا بچوں؟ کہ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت اور صحیح جمیلہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دیا، جسے معاہدہ لکھنؤ کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کر لیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی انہی کوششوں کی بنا پر آپ کو اتحاد و امن کا سفیر قرار دیا گیا۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے نا تنسیخ بنگال کی وجہ سے، اور دوسرا یہ جو مسجد والا واقعہ ہوا، تو قائد اعظم نے جو ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، اور یہ 1916 میں ہوا۔ میثاق لکھنؤ کے کچھ اصول تھے بچوں۔ پہلا اصول کیا تھا؟ جداگانہ انتخاب، یعنی کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کر لیا کہ ہاں جداگانہ انتخاب مسلمانوں کے بھی ہونے چاہیے، حق ہے انہیں بھی کہ وہ بھی جداگانہ انتخاب میں حصہ لے سکیں۔ دوسرا تھا اقلیتوں کو تحفظ کا احساس۔ اس میں ایک یہ بھی اصول تھا اس معاہدے کا کہ اقلیتوں کو جو صوبوں میں اقلیت تھے ان کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے انہیں ان کی تعداد کے تناسب سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔ مسلمانوں کو اقتدار میں نمائندگی، مرکزی اور صوبائی کونسلوں میں مسلمانوں کی مخصوص نشستیں تسلیم کی گئیں۔ اس طرح مرکزی کونسل کی 1/3 نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ یہ ایک اصول تھا کہ ہاں جی مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے مرکزی اور صوبائی کونسلوں میں۔ نیکسٹ ہے بچوں اقلیتوں کا دستوری تحفظ، اور اس طرح سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کسی قوم کے 3/4 اراکین کسی مسودہ قانون کی مخالفت کریں تو وہ پھر جو قانون ہوگا یا مسودہ ہوگا وہ قابل غور نہ ہوگا۔ اور ایک اصول تھا صوبائی خود مختاری، کہ صوبوں پر مرکز کا کنٹرول کم کر کے زیادہ خود مختاری دینے اور عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنے کی سفارش کی گئی۔ تو یہ اصول تھے میثاق لکھنؤ کے۔ میثاق لکھنؤ جو تھا اصل میں محمد علی جناح جو تھے ان کی معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس میں کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مطالبہ جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کر دیا۔ حکومت بھی ہندو مسلم اتحاد کے پیش نظر اپنا رویہ بدلنے لگی۔ پھر گرلز یعنی 1916 میں کیا ہوا؟ میثاق لکھنؤ۔ پھر 1919 میں گرلز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوا، یعنی پہلی جنگ عظیم جو تھی اس میں ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی حکومت کی کافی مالی و فوجی مدد کی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی اتحاد میثاق لکھنؤ کے نام سے ہو چکا تھا، اور دونوں جماعتیں ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے لیے متحد ہو چکی تھیں۔ وزیر امور ہند جو تھے لارڈ چیمسفورڈ نے وائسرائے ہند لارڈ مانٹیگو سے صلاح مشورہ کر کے مسودہ قانون دسمبر 1919 میں پارلیمنٹ برطانیہ میں بل پیش کر دیا، جو منظور ہو کر مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919 کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں میثاق لکھنؤ کی شرائط بہت حد تک تسلیم کر لی گئی۔ تو یہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919۔ نیکسٹ ہے بچوں تحریک خلافت۔ تحریک خلافت پہ بچوں لانگ کوسچن آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اب آپ کی میں ایکسرسائز میں دیکھتی ہوں
یعنی لانگ میں آ سکتا ہے تحریک خلافت کے مقاصد، اہم واقعات، اہمیت اور اثرات تحریر کریں. یہ پوائنٹ لانگ میں اس طرح سے ہی آ سکتا ہے. اور یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے تحریک خلافت کی وجوہات اور ناکامی کے اسباب بیان کریں. تو تحریک خلافت جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب تحریک خلافت کیا ہے بچوں کہ یہ خلیفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی. یعنی جو خلافت تھی وہ اس طرح سے منتقل ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے وقت اسلامی سلطنت کا مرکز ترکی تھا اور اس کے سربراہ خلیفہ عبدالحمید تھے. یہ خلافت کی مطلب بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد بچوں تحریک خلافت کی وجوہات ڈسکس کریں گے. پہلی جنگ عظیم جو تھی اس میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا. ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہوئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گیا تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے وعدہ لیا کہ اگر جنگ کے دوران مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی. یعنی انہوں نے برطانوی حکومت سے یہ وعدہ لیا ہندوستان کے مسلمانوں نے. لیکن جب جنگ عظیم اول میں جرمنی کو شکست ہوئی اور برطانیہ کو فتح ہوئی تو جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دیں. ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدے یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا. مینس کہ یہ وجہ تھی تحریک خلافت کی کہ تحریک خلافت کی شروع کی گئی. پھر بچوں خلافت کمیٹی کا قیام ہیڈنگ دیں گی آپ. یعنی 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی جس کے صدر سیٹھ چوٹھانی اور سیکرٹری حاجی صدیق منتخب ہوئے. تو اس طرح سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے خلافت کمیٹی کہتے ہیں. اور کب تشکیل دی گئی؟ 5 جولائی 1919 کو. مقاصد کیا تھے تحریک خلافت کے؟ یہ بچوں سیکنڈ ایئر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تحریک خلافت کے بڑے بڑے مقاصد یہ تھے کہ ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مقامات مقدسہ ترکی کی تحویل میں رہیں اور ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے. خلافت کمیٹی کا جو پہلا اجلاس تھا نومبر 1919 میں دہلی میں ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان انگریز کے جشن فتح میں شریک نہیں ہوں گے اور اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وہ حکومت سے عدم تعاون کریں گے. اس اجلاس میں ہندوؤں سے تعاون کی اپیل کی گئی. پھر ہندو مسلم اتحاد کی ہیڈنگ دیں گی گرلز کہ کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر دی. دسمبر 1919 میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے جہاں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا. پھر خلافت وفد انگلستان میں گیا. 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر روانہ ہوا تاکہ وزیر اعظم برطانیہ اور اتحادیوں کو ان کے وعدے یاد دلائے. وفد نے برطانیہ پہنچ کر وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کی لیکن اس کا جواب آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا تھا. اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا تھا سن کر مایوسی ہوئی. اس کے بعد وفد نے اٹلی اور فرانس کا بھی دورہ کیا مگر اسے کہیں بھی سنوائی نہ ہوئی. یعنی جو وفد گیا تھا کہ حکومت کو اس کے وعدے یاد دلائے لیکن وہاں جا کر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ جو تھے وزیر اعظم برطانیہ کے انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ شو ہوتا کہ ہاں جی وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. تحریک ترک موالات پھر اسی دوران شروع ہوئی. وفد خلافت کی جو ہے مطلب ناکام ہو گیا اور ان کی ناکامی پہ جب وہ واپس آئے
ایک تو ان کے خلاف خلافت کمیٹی 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا گیا۔ گاندھی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا اور اس کے اہم پہلو یہ تھے کہ حکومت کو اس کے خطابات واپس کر دیا جائے، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر دی جائے اور تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں، مقدمات سرکاری عدالتوں کی بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یعنی جب یہ تحریک خلافت کا وفد جب واپس آیا ناکام ہو کر، تو پھر تحریک ترک موالات شروع کی گئی، کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس کا اتحاد تو ہو چکا تھا، ہندو مسلم اتحاد جسے کہتے ہیں، تو پھر اس لیے اس تحریک کا جو رہنما تھا وہ گاندھی کو مقرر کیا گیا اور انہوں نے یہ مشورے دیے مسلمانوں کو۔ پھر غرض تحریک ہجرت بھی شروع ہوئی کہ تحریک کے دوران کچھ علماء جو تھے انہوں نے برصغیر کو دارالحرب قرار دیا اور یہاں ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا، جس پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ لے لی، اور یہ ہجرت حکومت افغانستان کے عدم تعاون سے ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو کافی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران بچوں جامعہ ملیہ کا قیام ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل کی۔ کالج انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ ملا کر جامعہ ملیہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور یہ ادارہ 1925 میں دہلی منتقل کر دیا گیا۔ پھر بچوں نیکسٹ اسی دوران موپلا بغاوت شروع ہوئی۔ موپلا بغاوت کیا تھی بچوں کہ وہ جو ساحل مالابار پر آباد موپلا مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1921 میں بغاوت کر دی اور حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ہزاروں موپلوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پھر اسی دوران 5 فروری 1922 کو چورا چوری کا واقعہ ہوا، یعنی تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل ہو کر یوپی کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کر دیا کہ یہ تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں، اس لیے اسے ختم کر دیا جائے۔ مینس کہ گاندھی نے ایک دم سے کلا بازی لے لی، اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اور کہ اس نے تحریک سے علیحدگی شو کر دی۔ مینس جو ہندو مسلم اتحاد شو ہو رہا تھا وہ اتحاد ہی ختم ہو گیا۔ تو تحریک جو ہے ناکامی کے جو اسباب تھے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناپائیدار اتحاد، مقاصد میں تضاد، گاندھی کی کلا بازی، ترکی میں صدارت کا اعلان، یہودی وطن کے قیام کی سازش اور سعودی عربیہ کا قیام، یہ اس میں ناکامی کے اسباب کی ہیڈنگز ہیں۔ اب ایک ایک کر کے گرلز ہم ہیڈنگ کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی وہ جو میں نے کوشچن آپ کو کہا تھا کہ تحریک خلافت کے اسباب بیان کریں اور اس کی ناکامی کے مقاصد بیان کریں اور اس کی ناکامی کے اسباب بیان کریں، تو مقاصد بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں گرلز، تو اب ناکامی کے اسباب ہم بیان کریں گے کہ کیا تھے۔ تو پہلا تھا ناپائیدار اتحاد، یعنی ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد بالکل سطحی تھا، جذباتی اور وقتی تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا کر دیا تھا، لیکن شدی اور سنگٹن کی تحریکوں نے جلد ہی اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اس طرح تحریک خلافت ناکام ہو گئی۔ مقاصد میں تضاد، مسلمانوں کی تحریک خلافت سیاسی فائدے کے بجائے مذہبی جوش و خروش پر مبنی تھی۔ ہندوؤں نے اس سے سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے، اور یعنی ہندوؤں نے اس سے سیاسی فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو تحریک خلافت کی کامیابی سے ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جب تحریک خلافت کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھی تو گاندھی نے تحریک ختم کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے بچوں گاندھی کی کلا بازی۔ گاندھی نے اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو کر رہ گئی اور مسلمانوں نے اپنے قائدین سے بھی اعتماد اٹھا لیا اور گاندھی ہندوؤں کے مہاتما بن گئے اور مولانا محمد علی جوہر گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ تو یہ تھے اسباب بچوں، اور ایک اور تھا فورتھ پوائنٹ ہے بچوں اسباب میں کہ ترکی میں صدارت کا اعلان۔ 5 مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے ترکی کے علاقے آزاد کرا کر اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ 5 ہے بچوں یہودی وطن کے قیام کی سازش۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے اعلان
بالفور کی روح سے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی سازش کی، اس لیے وہ ترکی خلافت کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتی تھی حکومت۔ تو یہ تھے بچے تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب۔ نیکسٹ لیکچر میں گرلز ہم تحریک خلافت کے جو نتائج کیا کیا ہوئے، یعنی اس سے کیا تحریک سے مسلمانوں پر کیا نقش مرتب ہوئے، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے، یعنی اس تحریک کے کیا نتائج ہوئے۔